آج میری تقریر کا موضوع مقام علم کے منور عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ضمائر عیا ہوئے۔ چنانچہ پہلی وحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ ارشاد خداوندی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سامعین مکرم، اسلام نے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان حد فاصل کھینچی ہے۔ اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالموں کے درجات بلند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو بھلا جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم آیا تو وہ افقہ الناس بن گئے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم آیا تو وہ اقرأ الناس بن گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم آیا تو وہ امام المفسرین بن گئے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ امام المجتہدین بن گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ قاضی القضات بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ امام المحدثین بن گئے۔ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ فقیہ الامہ بن گئے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ امام العصر بن گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ شیخ العرب والعجم بن گئے۔ حضرت تہانوی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ حکیم الامت بن گئے۔ العرض، علم جس کے اندر آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا۔ ایک اللہ والے کا مقولہ ہے، جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیواناتوں کا جنگل ہے۔ معلم اعظم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو کیونکہ لوج اللہ علم کی تعلیم خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب ہے، علم حلال و حرام کی نشان ہے، دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مؤنس اور فردس میں رفیق ہے، خلوت میں ندیم ہے، راحت اور مصیبت کو بتانے والا ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا فیضان ہے کہ مسلمانوں نے علم سے لو لگائی اور سائنس و دیگر علم و فنون کو بلندیوں تک پہنچایا۔ علم اور حکمت اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں مختلف اقوام اپنے اپنے زمانے میں دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسلامی تہذیب کے ترقی یافتہ دور میں یونانی تقریباً 2 صدیوں تک علوم و فنون پر چھائے رہے۔ رومیوں کا عروج بھی 4 صدیوں سے آگے نہ بڑھ سکا، لیکن مسلمانوں نے کم و بیش 700 برس تک سلطنت علم اور حکمت پر حکمرانی کی۔ ان 700 برس میں سائنس، ٹیکنالوجی اور علوم و فنون کے ہر شعبے میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئے۔ بغداد، کوفہ، بصرہ، قرطبہ، قاہرہ اور سمرقند و بخارا کے ساتھ دیگر کئی شہر مراجع علوم و فنون کا مخزن رہے اور اسلام کی عظمت و حشمت کا ڈنکا ہر سو بجتا رہا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنا ناتا علم سے توڑا تو اہل مغرب ہم پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ وہ ہمارے علمی اور فکری سرمایہ سے اپنے برتری کا آغاز کرتے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنظیمیں اور اہل مغرب بام عروج پر چلتے گئے۔ ایجادات و اختراعات ان کے دامنوں میں گرتا چلا گیا۔ وہ پوری دنیا سے اپنا لوہا منواتے گئے، مسلمان دنیا کے ہر خطے میں مغلوب ہو گئے۔ حاضرین مجلس، میری بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ علم کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلم ممالک کی نظامت، خلفائے راشدین کے طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآنی نظام کا قیام مشکل ہی نہیں بالکل ناممکن ہے۔ شاعر کہتا ہے، سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بشیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم،
بے شک وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، بے شک وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشیرت سے ہے خالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔